رمضان کے بعد اپنی لائف کو بیک ٹو روٹین پہ لانے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ ہماری لائف جو ہے وہ پوری طریقے سے اس ٹائم نا روٹین ہمارا بالکل چینج ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا سونے کا، اٹھنے کا، کھانے پینے کا، مطلب ہر چیز کا جو ہے وہ اسکیڈول جو ہے بالکل چینج ہوا ہوتا ہے رمضان کے ٹائم پہ۔ تو جی رمضان ہو چکے ہیں ودا، اور ماشاءاللہ سے عید بھی ہو چکی ہے، تو اب جو ہے وہ لائف آنے والی ہے دھیرے دھیرے اپنے بیک ٹو روٹین پہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک نا بہت پیارا ٹاپک ہے، اور اسی سے ریگارڈنگ ہے، اسی کے لیے ہے۔ جیسے رمضان کے بعد نا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہماری عبادتوں کا جو ہے وہ منتھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم اپنی پہلے جیسی لائف پہ آ جاتے ہیں۔ تو اسی کے لیے میں یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ بہت موٹیویشنل ویڈیو ہے، آپ اس کو پورا دیکھیے گا۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی جو ہے وہ دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا دنیاوی چیزوں میں ہی ہمارا دین ہے اور دین میں ہی کیا ہماری دنیا ہے، اس طریقے سے ہم اپنی لائف کو کیسے چلائیں کہ دین اور دنیا دونوں کو ہم بیلنس کر سکیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آپ سب کو بیلیٹڈ عید بہت بہت مبارک ہو۔ تھوڑی میں لیٹ ہو گئی ہوں لیکن کوئی بات نہیں، عید کا ویک ابھی بھی چل رہا ہے، تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سب کی عید بھی بہت اچھی اور بہت مزیدار رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آنے والی ہر عید اور رمضان ہم لوگوں کے لیے اسی طرح خوشیوں کے ساتھ آئے اور اسی طرح خوشیاں بکھیر کر جائے، آمین ثم آمین۔ اکثر ہم لوگوں کے دماغ میں نا یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں نا وہ دنیا سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر بس وہ دین ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور دنیاوی چیزوں سے یا اپنے رشتوں سے یا اپنی چیزوں سے نا ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، یا پھر وہ بس دین کی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں، دین کے ہی کام میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم دینی ہیں یا ہم دین کی طرف بہت زیادہ ہمارا جھکاؤ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے دنیاوی رشتوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ حقوق العباد رکھا ہے، ہر ایک رشتے کا حق ہے، ہر ایک چیز کا حق ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں ہر ایک رشتے کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ دین بھی انہی چیزوں میں ہے۔ میں تو نہیں سمجھتی کہ اس طریقے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم پانچوں ٹائم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اور اپنے رویوں سے جو ہے اپنوں کا دل دکھا رہے ہیں، یا اپنوں کو جو ہے ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ بلکہ کسی اپنے کو کیا، اگر ہم کسی غیر کو بھی یا کسی جانور کو بھی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، تو ہماری ساری عبادتیں میں تو سمجھتی ہوں کہ بیکار ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر صرف ہماری عبادت چاہیے ہوتی تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس لا تعداد فرشتے ہیں، اس حد تک فرشتے ہیں کہ تا قیامت بھی اگر فرشتے جو ہے وہ ڈیلی فرشتے جو زمین پہ آتے ہیں نا، ان کا دوبارہ زمین پہ آنے کا نمبر نہیں لگتا ہے، ڈیلی نئے فرشتے آتے ہیں۔ اتنی مطلب تعداد میں اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت چاہیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی کیوں بناتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں میں کیوں الجھاتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رشتے کیوں دیتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ان رشتوں میں اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان رشتوں کے ساتھ ان سب کو لے کر چلیں اور اپنی عبادت کو بھی لے کے چلیں۔ یہی ہماری اصلی آزمائش ہے۔ یہ ہماری آزمائش نہیں ہے، یا یہ ہماری عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی رشتوں کو تو بالکل الغرض ہو جائیں ان سے، ہمیں کوئی مطلب نہ ہو کہ وہ ہم سے خوش ہیں یا دکھی ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کس طریقے کا بیہیو کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عبادت اللہ کو بالکل ناپسند ہے، بالکل اللہ کو اس طریقے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ سے ہر رشتے کا نا حق پوچھے گا۔ ہر رشتے کے حقوق العباد ہوتے ہیں، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا حق ہوتا ہے، میاں بیوی کا حق ہوتا ہے، اولاد کا، ماں باپ کا، یہاں تک کہ پڑوسیوں تک کا حق ہوتا ہے۔ تو ہمیں بالکل یہ نہیں کہ ہم سب کو اور طریقے سے تو پریشان کر رہے ہیں، یا ہم ان سے بالکل الغرض ہیں، وہ پریشان ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے اور ہم نہیں جا رہے ہیں کہ ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایسی عبادت کے لیے بالکل ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ آپ عبادت کریں، بے شک عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اور فرائض ہمیں دیے ہیں وہ بھی ہمیں نبھانے ہیں، وہی ہماری اصلی آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ دینی ہو جائیں گے یا ہم دین کی طرف چلے جائیں گے تو پھر جو ہے ہم دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے بڑا اگزامپل کون ہوگا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کی خدمت کس نے کی، اور سب سے زیادہ ان سے زیادہ عبادت اور کون کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو کتنی پیار محبت سے لے کے چلتے تھے، سب رشتے کا حق ادا کرتے تھے، اپنی بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے نواسہ نواسی سے، اپنی بیوی سے کس حد تک محبت کرتے تھے، اور ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ انہوں نے تو ہر رشتے کا حق ادا کیا۔ اور ایک طرف ہم عام انسان ہیں جو کہ ہم بالکل بھی مطلب
ہم نے کیا اپنی زندگی میں کیا ایسا اچھا کام کیا جس کا ہمیں اتنا گھمنڈ ہے کہ اگر ہم ذرا سے جو ہے وہ کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو اتنے ہم پراؤڈ ہی ہو جاتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بالکل نماز نہیں پڑھتا، یا تو یہ تو بالکل نیک نہیں ہے، میں ہی صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اتنا گھمنڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بہت دینی ہیں، یا سامنے والا اتنا نیک یا دینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ آپ سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے وہ عبادت کرتا ہو لیکن دکھا کر نہ کرتا ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ نیک کام کرتا ہو لیکن دکھا کر نہ کرتا ہو۔ تو میں تو اس طریقے کے لوگوں کو نہ کہوں گی کہ مطلب وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم صرف دین پر چل رہے ہیں اور اپنے دنیاوی چیزوں سے الغرض ہیں بالکل، اور اپنے رشتوں کو نہیں نبھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں نا، بس وہی کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حقوق العباد میں ہماری پکڑ ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہمیں نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہہ دے گا کہ جن کا حق تم نے نہیں دیا ہے، جن کا حق تم نے ادا نہیں کیا، ان سے جا کر مانگو، اور پھر وہ انسان قیامت والے دن اگر اس حق کے بدلے آپ سے آپ کی پہاڑ جتنی نیکی بھی مانگے گا تو آپ کو دینی پڑے گی۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دین اور دنیا جو ہے وہ بالکل الگ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اپنے دین کو ساتھ لے کر چلیں، اس طریقے سے اپنے سارے کام کریں جو دین کے حساب سے ہیں، تو پھر دین اور دنیا الگ بالکل نہیں ہے۔ ہم ایک ساتھ ان چیزوں کو بیلنس بنا کر چل سکتے ہیں اور اپنی اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ جب گھر کا ایک سربراہ روز صبح کو نکلتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر حق حلال کی کمائی سے ان کا پیٹ بھرتا ہے نا، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک گھر کی عورت جو ہے وہ گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہے، یہ بھی اس کا دین ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ دین اور دنیا الگ کہاں ہے، دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اپنے سب رشتوں کو لے کر چلنا، کسی کا حق نہ مارنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور دین کے حساب سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا، یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں کہاں ہے، اس میں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے سارے کام چھوڑ دو، اپنے بیوی بچوں پہ دھیان دینا چھوڑ دو، یا اپنے اور رشتوں پہ دھیان دینا چھوڑ دو، یا ملنا جلنا سب سے چھوڑ دو، یا کچھ بھی کام نہ کرو، صرف جو ہے عبادت کرو؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ بلکہ یہ رشتے تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب جو ہے ایک اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتی ہے، ان کے پاس بیٹھتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ جب ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں لڑے ہوں اور صلح کر لیں۔ تو یہ دیکھیں نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ اتنی عبادت کا ثواب رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے اور وہ دونوں نہ صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ رشتے کتنے اہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، ہم انسانوں کے لیے اللہ نے یہ رشتے کتنے اہم بنائے ہیں۔ اسی لیے ان پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نا اتنے بڑے بڑے اجر اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمارے اللہ نے رکھی ہیں۔ تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ ان دنیاوی چیزوں کی بنا، ان دنیاوی رشتوں کی بنا کسی انسان کا دین کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ جب ہر ایک چیز پہ اللہ نے نیکی اور اجر رکھا ہے اور ہر ایک حق کو ادا نہ کرنے پہ اللہ نے گناہ رکھا ہے، تو پھر بنا ان رشتوں کی یا بنا اس دنیاوی چیزوں کے جو ہے کسی کا دین کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ تو جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہوپ کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔